بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گائز، آج ہم لوگ غزوہ حنین، اوتاس اور طائف پر بات کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ ذو المجاز عرب کا مشہور بازار اور عرفہ سے 3 میل ہے۔ یہ اس کے دامن میں ہے۔ اس مقام کو اوتاس بھی کہتے ہیں۔ حوازن ایک بڑے قبیلے کا نام ہے جس کی بہت سی شاخیں ہیں۔ ابن سعد نے تصریح کی ہے کہ یہ مکہ سے 3 دن کے سفر کی مسافت پر واقع ہے۔ قاضی ایاز کی یہی رائے ہے، لیکن حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ ابن اسحاق کی تصریح کے مطابق یہ حنین کے علاوہ دیار حوازن میں دوسری وادی کا نام ہے۔ اسلام کی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا تھا، لیکن اہل عرب یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا قبلہ اعظم یعنی مکہ اب تک محفوظ ہے۔ ان کا خیال تھا کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر قریش پر غالب آ گئے اور مکہ فتح ہو گیا تو بے شبہ وہ سچے پیغمبر ہیں۔ مکہ جب فتح ہوا تو تمام قبائل نے خود پیش قدمی کی اور اسلام قبول کرنا شروع کیا، لیکن حوازن اور ثقیف پر اس کا الٹا اثر پڑا۔ یہ قبیلے نہایت جنگجو اور فنون جنگ سے واقف تھے۔ اسلام کو جس قدر غلبہ ہوتا جا رہا تھا، یہ زیادہ مضطر ہوتے تھے۔ ان کی ریاست اور امتیاز کا خاتمہ ہوا چاہتا تھا۔ اس بنا پر فتح مکہ کے بعد حوازن اور ثقیف کے رؤساء نے یہ سمجھ لیا کہ اب ان کی باری ہے۔ اس لیے انہوں نے ایک دوسرے سے مل کر مشورہ کیا اور آپس میں قرارداد ہو گئی کہ مسلمانوں کے خلاف جو اس وقت مکہ میں جمع ہیں ایک عام حملہ کر دیا جائے۔ اس قرارداد کے مطابق یہ قبائل بڑے زور و شور کے ساتھ خود حملہ کے لیے بڑھے، اور جوش کا یہ عالم تھا کہ ہر قبیلہ اپنا تمام اہل و عیال لے کر آیا تھا کہ بچے اور عورتیں ساتھ ہوں گی تو ان کی حفاظت کی غرض سے لوگ جانیں دے دیں گے۔ اس معرکے میں اگرچہ ثقیف اور حوازن کی تمام شاخیں شریک تھی، تاہم کعب اور کلاب الگ رہے۔ فوج کی سرداری کے لیے انتخاب تو مالک بن عوف کا کیا گیا، جو قبیلہ حوازن کا رئیس تھا، لیکن مشیر کی حیثیت سے درید بن سمتہ کو بھی ساتھ لے گیا، جو عرب کا مشہور شاعر اور قبیلہ کا سردار تھا۔ اس کی شاعری اور بہادری کے معرکے اب تک عرب کی تاریخ میں یادگار ہیں، لیکن اس کی عمر 100 برس سے زیادہ ہو چکی تھی اور صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ تاہم عرب اس کو مانتا تھا اور اس کی رائے تدبیر پر تمام ملک کا اعتماد تھا۔ خود مالک بن عوف نے اس سے شرکت کی درخواست کی، پلنگ پر اٹھا کر اس کو میدان جنگ میں لائے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے کہا اوتاس۔ بولا کہ ہاں، یہ مقام جنگ کے لیے موزوں ہے۔ اس کی زمین نہ بہت سخت ہے، نہ اس قدر نرم کہ پاؤں دھس جائیں۔ پھر پوچھا کہ یہ بچوں کے رونے کی آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ بچے اور عورتیں ساتھ آئی ہیں کہ کوئی شخص پاؤں پیچھے نہ ہٹائے۔ بولا کہ جب پاؤں اکھڑ جاتے ہیں تو کوئی چیز روک نہیں سکتی، میدان جنگ میں صرف تلوار کام دیتی ہے۔ بدقسمتی سے اگر شکست ہوئی تو عورتوں کی وجہ سے اور بھی ذلت ہوگی۔ پھر پوچھا کہ کعب اور کلاب بھی شریک ہیں یا نہیں، اور جب یہ معلوم ہوا کہ ان معزز قبیلوں کا ایک شخص بھی میدان جنگ میں نہیں، تو کہا اگر آج کا دن عزت و شرف کا دن ہوتا تو کعب و کلاب غیر حاضر نہ ہوتے۔ دوستو، اس کی رائے تھی کہ میدان سے ہٹ کر کسی محفوظ مقام میں فوجیں جمع کی جائیں اور وہیں اعلان جنگ کیا جائے، لیکن مالک ابن عوف نے جو 30 سالہ نوجوان تھا، جوش شباب میں اس رائے کے قبول کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ آپ خرف ہو چکے، آپ کی عقل بیکار ہو چکی۔
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں ان واقعات کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق کے لیے حضرت عبداللہ بن ابی جدرت کو بھیجا۔ وہ جاسوس بن کر حنین میں آئے اور کئی دن تک فوج میں رہ کر تمام حالات کی تحقیق کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجبوراً مقابلہ کی تیاری کی۔ رسداً اور سامان جنگ کے لیے قرض کی ضرورت پیش آئی۔ عبداللہ بن ربیع جو ابو جہل کے بیمات بھائی تھے، نہایت دولت مند تھے، ان سے 30,000 درہم قرض لیے۔ صفوان بن امیہ جو مکہ کا رئیس اعظم اور مہمان نوازی میں مشہور تھا لیکن اب تک اسلام نہیں لایا تھا، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلحہ جنگ مستعار مانگے۔ اس نے ان کے تمام لوازمات پیش کی۔ شوال 8 ہجری بمطابق جنوری اور فروری میں اسلامی فوجیں جن کی تعداد 12,000 تھی، اس سر و سامان سے حنین پر بڑھی کہ بعض صحابہ کی زبان سے بے اختیار یہ لفظ نکل گیا کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، لیکن بارگاہ عزی میں یہ الفاظ پسند نہ آئے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے کہ اور حنین کا دن یاد کرو جب تم اپنی کثرت پر نازا تھے لیکن وہ کچھ کام نہ آئی اور زمین باوجود وسعت کے تنگ کرنے لگی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے، پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور مسلمانوں پر تسلی نازل کی اور ایسی فوجیں بھیجی جو تم نے نہیں دیکھی اور کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی سزا یہی ہے۔ فتح کے بجائے وہلہ اول میں مطلع صاف تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو رفقہ خاص میں سے بھی کوئی پہلو میں نہ تھا، لیکن اور روایتوں میں چند اصحاب کا ثابت قدم رہنا ذکر کیا گیا ہے۔ ان دونوں روایتوں کی تطبیق یہ ہے کہ یہ دو مختلف وقفوں کی حالات ہیں۔ راوی نے اپنا مشاہدہ لکھا ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ مصنف نے اول وہلہ میں مسلمانوں کی شکست تسلیم کی ہے، یہ ابن اسحاق وغیرہ اہل سیر کی رائے ہے، لیکن حدیث صحیح کا بیان ہے کہ مسلمانوں کو پہلے کامیابی ہوئی لیکن لوگ غنیمت پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن کے تیر اندازوں نے موقع پا کر تیر اندازی شروع کر دی، جس سے مسلمانوں کی صفوں میں بے ترتیبی اور انتشار پیدا ہو گیا۔ بخاری میں حضرت برا کے الفاظ ہیں، اور ہم نے جب ان پر حملہ کیا تو وہ شکست کھا کر پیچھے ہٹ گئے، تو ہم لوگ مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے تو انہوں نے ہم کو تیروں پر دھر لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شکست کے ظاہری اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ اس جنگ میں کچھ لوگ محض اس غرض سے ہی شریک ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو عین جنگ میں دھوکہ دیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جو اس جنگ میں شریک تھی، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ان تلکار کو قتل کر دیجئے، انہی کی وجہ سے شکست ہوئی ہے۔ الفاظ یہ ہیں، ہمارے سوا ان تلکا کو قتل کر دیجئے، انہی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکست دلوائی۔ یہ الفاظ غزوہ نساء مع رجال میں درج ہے۔ امام نووی اس کی شرح میں لکھتے ہیں، سب لوگ نہیں بھاگے تھے بلکہ مکہ کے مؤلفۃ القلوب ہیں جو منافق تھے، اور مکہ کے مشرکین جو اس جنگ میں شریک ہو گئے تھے اور جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بھاگنا شروع کیا تھا، اور یہ ناگہانی ہزیمت اس وجہ سے ہوئی کہ دشمنوں نے ایک ساتھ تیروں کی بارش شروع کر دی تھی، اور فوج میں ایسے اہل مکہ بھی تھے جن کے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوا تھا اور مسلمانوں پر مصائب کے منتظر تھے۔ اس میں عورتیں اور بچے بھی تھے جو غنیمت لے کر آئے تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شریک جنگ تھے، ان کا بیان ہے کہ جب لوگ بھاگ نکلے تو میں نے ایک کافر کو دیکھا کہ ایک مسلمان کے سینے پر سوار ہے۔ میں نے عقب سے اس کے شانے پر تلوار ماری جو ذرہ کو کاٹ کر اندر اتر گئی۔ اس نے مڑ کر مجھ کو اس زور سے دبوچا کہ میری جان پر بن گئی، لیکن پھر وہ ٹھنڈا ہو کر گر پڑا۔ اس اثناء میں نے حضرت عمر کو دیکھا، پوچھا کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے؟
بولے کہ قضائے الہی یہی تھی۔ تو گائز اس ویڈیو کو میں یہیں پر اینڈ کرتی ہوں، نیکسٹ پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں ملے گا، اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو میرے چینل پر آتے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور میری ویڈیوز اگر پسند آئے تو لائک کریں اور فرینڈس میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔